السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں ہوں حافظ محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری غلام رسول اینڈ سنس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کا لیکچر 7th کلاس کی اسلامیات کے تیسرے چیپٹر کے پہلے حصے سے متعلق ہے، جس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور داعی امن پر روشنی ڈالنی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ 2 لیکچرز کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، پھر غزوہ خندق، پھر بعد میں صلح حدیبیہ، پھر اس کے علاوہ فتح مکہ، بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنگوں سے فرصت ملی اور بظاہر امن و امان کی صورتحال قائم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کی طرف بھرپور توجہ دی۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف معلم کے طور پہ کروایا تھا اور فرمایا تھا انما بعثت معلما، کہ بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اسلام کی پہلی وحی بھی تعلیم و تعلم کے حوالے سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ دنیا کے تمام مسلمان مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی نظام پیش فرمایا وہ ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جہالت سے بھرے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی شمع کو روشن فرما کر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو مسلم معاشرے کی بنیادی ضرورت قرار دیا۔ تعلیمات نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم کے بغیر کوئی شخص بہترین مسلمان نہیں بن سکتا۔ گویا اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کا بنیادی عنصر تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے علم و تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس میدان میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ ان کی تحقیقات اور ان کی لکھی گئی کتابوں سے آج کی جدید دنیا میں بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم انسانیت کے طور پہ پیش کیا، تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی تو کچھ اصول وضع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں ان اصولوں کی طرف قائل کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، تو ذرا توجہ کیجئے گا اور ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو ایک استاد اور ایک شاگرد کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہر بات مناسب موقع پر ارشاد فرماتے تھے۔ نمبر 2، اچھے کام کی تعریف فرماتے اور حوصلہ بڑھاتے تھے۔ نمبر 3، مخاطبین کے جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج اور نفسیات بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دلکش اور زیر تربیت افراد کے احساس اور ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہوتا تھا۔ مشاہدے میں آنے والے امور کو لے کر نصیحت فرماتے، زیادہ لمبی بات سے گریز فرماتے اور بڑی بڑی باتوں کو مختصر جملوں میں بیان فرما دیتے تھے۔ طریقے تربیت میں حکمت و دانائی تھی، کبھی کسی غلطی پر براہ راست متنبہ نہ فرماتے تھے۔ اگر ضروری ہوتا تو نام لیے بغیر اور مخاطب کیے بغیر متنبہ فرماتے تھے تاکہ مخاطب اپنی توہین نہ سمجھے۔ زیر تربیت افراد کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہو کر تربیت کا اہتمام فرماتے اور اس سلسلے میں تدریج کا اصول اپناتے ہوئے ایک خامی دور کرتے اور بتدریج ایک خوبی پروان چڑھاتے تھے۔ ہمیشہ تربیت کے دوران افراد کا تزکیہ نفس فرماتے اور زیر تربیت افراد کے تزکیے کی خاطر ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعلیم ضروری تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود تو مکہ میں تھے لیکن مدینہ میں پہلے مسلمانوں کو بھیج دیا تھا
تو مسلمانوں کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے. وہ ایجوکیٹڈ صحابی تھے. انہوں نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کرنا شروع کی، اور یوں مدینہ منورہ میں وہ سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں. مسلمانوں نے مدینہ میں جا کر مدینہ والوں کی جو تربیت کی اس میں تعلیم کا پہلو سب سے زیادہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو تعلیم کی تھی تربیت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، تعلیم کا دامن تھامے رکھا. اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ جو صحابی ہمیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جو مدینہ منورہ میں قائم صفہ جو مسلمانوں کی ایک بڑی درسگاہ سی ادھر موجود رہتے تھے، اور ہمہ وقت اپنے آپ کو حصول علم میں مشغول رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 5374 احادیث بیان فرمائی ہیں. تو پیارے بچوں، یہ مسلمانوں کی تعلیم سے دلچسپی کا اظہار ہے. وہ جو صفہ کی درسگاہ تھی جو مسلمانوں کے لیے پہلی اسلامی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی، اس کا نصاب قرآن مجید تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. قرآن و سنت کی روشنی میں نئے ہونے والے مسلمانوں کا تزکیہ نفس کیا جاتا، ان کے باطن کو صاف کیا جاتا، ہر طرح کی روحانی بیماری کو دور کیا جاتا. اور ہم نے دیکھا کہ پھر انہی کی کوششوں کے باعث آج اسلام ہمیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے.